حکومت سوئی رہی، قاتل ڈینگی جانیں لینے لگا۔ راولپنڈی میں مزید 2 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 27 سالہ صوبیہ کا تعلق آزاد کشمیر اور عمیر کا اسلام آباد سے ہے۔ رواں سال ڈینگی سے ہلاکتوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ راولپنڈی اور پشاور میں 24 گھنٹے کے دوران مزید 200 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق۔ سرکاری اسپتالوں میں اضافی وارڈز کے باوجود ڈینگی مریضوں کے لیے جگہ ختم ہو گئی۔ مقبوضہ کشمیر سے متعلق آرٹیکل 370 کے خلاف خاتمے کے لیے درخواستوں پر سماعت۔ بھارتی سپریم کورٹ نے حکومت کو وادی میں معمولات بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ کشمیری رہنماؤں کی نظر بندی پر بھی جواب طلب۔ عدالت نے کانگریسی رہنما غلام نبی آزاد کو مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت دے دی۔ آج میں آپ کے سامنے وعدہ آپ سے کرتا ہوں، عوام کے ٹیکس کے پیسے کی میں حفاظت کروں گا، اپنے سارے ہم خرچے کم کریں گے۔ دورہ امریکہ اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر مشاورت۔ وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی اور حکومتی ترجمانوں کا اجلاس طلب کر لیا۔ مقبوضہ وادی سے متعلق حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی۔ ادھر مانچسٹر میں موجود وزیر اعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق کا کہنا ہے مقبوضہ کشمیر پولیس اسٹیٹ بن چکا، عالمی طاقتوں نے اقدامات نہ کیے تو کشمیری لائن آف کنٹرول توڑ سکتے ہیں۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ، کشمیریوں سے یکجہتی اور بھارتی غاصبانہ اقدامات کے خلاف پشاور میں قبائلی عوام کی ریلی۔ ہمارے بڑوں نے آزاد کشمیر آزاد کروایا، ہم مقبوضہ کشمیر آزاد کرائیں گے، قبائلیوں کا عزم۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کونسل کی بھی احتجاجی ریلی۔ وکلا نے کشمیریوں کے حق میں اور بھارتی جارحیت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مریم نواز کو نون لیگ کی نائب صدارت سے ہٹانے کی درخواست۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا، کل صبح 11 بجے فیصلہ سنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ نااہل اور سزا یافتہ شخص پارٹی صدارت نہیں رکھ سکتا۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے وکیل حسن مان کے دلائل۔ کچھ کہنا کرنا کچھ، حکومت سرمایہ کاری میں آسانیاں لانے کے بجائے مشکلات بڑھانے لگی۔ موٹر ویز اور ہائی ویز پر مال بردار گاڑیوں پر سامان کی حد اچانک کم کر دی۔ خام اور تیار مال کی نقل و حمل شدید متاثر، گڈز ٹرانسپورٹ کا کام بھی 70% تک کم ہو گیا۔ ملازمین بے روزگار ہونے لگے، لاگت بڑھنے سے مہنگائی میں بھی اضافہ۔ ٹرانسپورٹرز نے نئی ایکسل لوڈ پالیسی مسترد کرتے ہوئے پہیہ جام کرنے کی دھمکی دے دی۔ آئی ایم ایف ٹیکنیکل مشن پاکستان پہنچ گیا۔ وزارت خزانہ حکام کے ساتھ غیر رسمی ملاقات، معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایم ایف مشن کل وزیر اعظم عمران خان اور مشیر خزانہ حفیظ شیخ سے ملے گا۔ اسٹیٹ بینک اور ایس ای سی پی حکام سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ بجٹ اور محصولات کے حصارے کا جائزہ لیا جائے گا۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں گاڑی کی ٹکر سے رکشہ سوار 3 افراد جاں بحق۔ مرنے والوں میں یونس، شوکت اور 6 سال کی عائشہ شامل۔ پولیس نے گاڑی کے ڈرائیور عبد الرحمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ سندھ میں کچرے اور تباہ حال سیوریج نظام کے اثرات، ملیریا نے وبائی صورت اختیار کر لی۔ رواں سال صوبے میں 75,000 سے زائد افراد ملیریا کا شکار ہو گئے۔ محکمہ صحت سندھ خواب غفلت نے نہ جاگا، ملیریا کنٹرول پروگرام ڈائریکٹر کا عہدہ بھی ڈینگی کنٹرول پروگرام کے ڈائریکٹر کے حوالے کر دیا۔ کئی ماہ سے اسپرے مہم شروع نہ ہو سکی۔
پاکستانی ڈاکٹر کی ایمانداری نے حکومتی نااہلی کا پول کھول دیا۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال شیخوپورہ میں نوکری چھوڑ کر بیرون ملک جانے والے ڈاکٹر کو 3.5 سال تک تنخواہ دی جاتی رہی۔ اکاؤنٹ میں موجود 35 لاکھ روپے واپس لوٹا دیے۔ ڈاکٹر کی ایمانداری نے سرکاری حکام کی کارکردگی اور محکموں کے آڈٹ پر سوالات اٹھا دیے۔ اتنی بڑی کوتاہی سے ثابت ہونے لگا کہ آڈٹ صرف کاغذی کارروائی تک ہی محدود ہے۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں اینکر مرید عباس قتل کیس کی سماعت۔ ملزم عاطف زمان کے وکیل نے دلائل کے لیے مہلت مانگ لی۔ عدالت کا مقرور ملزم عادل کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ سماعت 24 ستمبر تک ملتوی۔ ادھر بہادر آباد میں شہریوں کے تشدد سے کمسن ریحان کی ہلاکت کا کیس۔ پولیس چالان عدالت میں پیش۔ تمام ملزمان اعتراف کر چکے ہیں۔ چالان کا متن۔ ایف اے ٹی ایف کی ایک اور بڑی شرط پوری کرنے کے لیے ایکشن شروع۔ بینکس میں نئے بے نامی اکاؤنٹس کی مانیٹرنگ کے لیے سسٹم تیار۔ ذرائع کے مطابق بڑی ترسیلات کی فوری رپورٹنگ کے لیے نیا سافٹ ویئر نصب۔ بینک ہیڈ کوارٹرز اور اسٹیٹ بینک کو فوری رپورٹ کرے گا۔ ایف بی آر فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ اور ایف آئی اے تجزیے کے بعد قانونی کارروائی کریں گے۔ مکہ مکرمہ میں غسل کعبہ کی روح پرور تقریب۔ بیت اللہ کو ہزاروں من آب زمزم اور عرق گلاب سے غسل دیا گیا۔ خادم الحرمین شریفین سمیت عالمی مہمانوں کی شرکت۔ وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری بھی شریک ہوئے۔ شرکا نے حتیم میں نوافل ادا کرنے کی خصوصی شرف بھی حاصل کیا۔ خبر آپ کو دیں کہ سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر حملہ۔ پاکستان میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا اثر پاکستان پر بھی پڑے گا۔ 1 اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5 روپے سے 8 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ 92 نیوز رانا طارق سے۔ رانا طارق، بتائیے گا کہ ایک بار پھر تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھنے کا بتایا جا رہا ہے۔ رانا طارق سے اس متعلق اپڈیٹس لیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر حملہ ہوا ہے اور پاکستان میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا اثر پاکستان پر بھی پڑے گا۔ 1 اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5 روپے سے 8 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے۔ پاکستان میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر حملہ ہوا تھا جس میں تیل کی عالمی مارکیٹ میں سپلائی پر فرق پڑا ہے۔ ذرائع کے مطابق عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا اثر پاکستان پر بھی پڑے گا۔ 1 اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5 روپے سے 8 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، رانا طارق نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ رانا طارق، پاکستان میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، اس حوالے سے کیا تاثر پایا جاتا ہے حکومتی حلقوں میں؟ دیکھیے، سعودیہ میں تیل کی ترسیلات پر حملے کے بعد جو ہے عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں ہے، جس کے بعد پاکستان میں بھی اس کے اثرات یقینی طور پر ہوں گے اور اس کے بعد پاکستان میں تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھنے کا خدشہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ 1 اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5 روپے سے 8 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے اور 1 نومبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے سے 12 روپے فی لیٹر جو ہے وہ اضافے کا امکان ہے۔ پاکستان میں تیل کی قیمتوں کے فارمولے کے مطابق جو ہے وہ خام تیل کی قیمتوں کا زیادہ اثر جو ہے وہ نومبر کے مہینے میں پڑے گا اور حکومت کی کوشش ہوگی کہ وہ ٹیکسوں کی شرح میں کمی کر کے جو ہے وہ اب صارفین پر براہ راست بوجھ نہ ڈالے۔ جی صحیح، بہت شکریہ رانا طارق، اس متعلق آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں ڈینگی مچھروں کی یلغار۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں ڈینگی خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ راولپنڈی میں ڈینگی مچھر بے قابو ہے جبکہ انتظامیہ بے بس نظر آتی ہے۔ ہولی فیملی ہسپتال میں ڈینگی کے 2 مریض دم توڑ گئے ہیں جس کے بعد رواں سال ڈینگی سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ مزید 148 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق کے بعد راولپنڈی میں متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 2305 ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی ڈینگی کے وار جاری ہیں۔
हुकूमत के लिए डेंगू को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहरीले मच्छर के वार जारी हैं। दोनों सूबों में डेंगू के मरीजों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ गई है। जुड़वा शहरों की इंतजामिया डेंगू के सामने बेबस हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 148 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई है, जिनमें 84 मरीजों का ताल्लुक रावलपिंडी जबकि 63 का इस्लामाबाद से है। मुतासब मरीजों की मजमूई तादाद 2305 तक पहुँच गई है। रावलपिंडी में जहरीले मच्छर ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। जाँ बहक होने वाली 27 साल सोबिया का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर और उमैर का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। दोनों मरीज होली फैमिली अस्पताल में जेर इलाज थे। अस्पताल ज़राए के मुताबिक रवां साल डेंगू से हलाकतों की मजमूई तादाद 6 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के केसेस में इजाफा जारी है। 24 घंटे के दौरान सूबे के मुख्तलिफ अजला में डेंगू के मजीद 54 केसेस रिपोर्ट हुए। सरकारी ज़राए के मुताबिक सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर में 27, बटग्राम में 8 और एबटाबाद में 6 मरीजों में कातिल वायरस की तस्दीक हुई है। मर्दान में डेंगू के 5, सवाबी में 2, बाजोड़ में 3, बुनेर में 2 और नौशहरा में 1 केस रिपोर्ट हुआ है। कराची में भी डेंगू मच्छरों ने यलगार कर दी। हर गुजरते दिन के साथ डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा होने लगा है। अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई। सूबाई हुकूमत भी डेंगू मच्छरों के सामने बेबस हो गई। कारकर्दगी दावों और ऐलानात से आगे न बढ़ सकी।